السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو میں نورانی قاعدہ تجوید سے پڑھانے کا طریقہ بتاؤں گا۔ اکثر اوقات ہم جب بچے کو نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، جب وہ آگے والی تختیوں پر جاتا ہے تو پیچھے سے اس کو سارا بھول جاتا ہے، اور جب اس کا نورانی قاعدہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر اس پر دوبارہ ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ پیچھے وہ سارا بھول جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا، اگر اس پر آپ عمل کریں گے، جب بچے کا نورانی قاعدہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو منزل بھی اس کو انشاءاللہ اچھی یاد ہوگی۔ سب سے پہلے تو یہ بات آپ یاد رکھیں، جس بچے کو آپ نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں اس کی عمر کم از کم 7 سال ہو، تاکہ جس کو پتہ ہو کہ قاری صاحب مجھے کیا کہہ رہے ہیں، کیا نہیں کہہ رہے، کیا سمجھا رہے ہیں، کیا نہیں سمجھا رہے، کیا پڑھا رہے ہیں، کیا نہیں پڑھا رہے، کس حرف کو لمبا کرنا ہے، کس کو لمبا نہیں کرنا، کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں اخفا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ ویڈیو پوری دیکھیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں نورانی قاعدہ تجوید سے پڑھانے کا طریقہ۔ نمبر 1 سبق، نمبر 2 سبکی، نمبر 3 منزل۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس ایک بچہ ہے جس کا سبق تختی نمبر 6 پر ہے، مشق، حرکات و تنوین، اگر بچے نے آپ کو آج یہ سبق سنایا انا باخیلا، تو آپ کو چاہیے آپ اس بچے سے اس تختی کی سبکی بھی سنیں، سبکی میں اسے پوری تختی سنیں، جہاں تک اس نے سبق سنایا ہے وہاں تک۔ مثال کے طور پر آبادن، احدن، اخذ، ادین، امرا، یہاں تک آپ اس سے سبکی سنیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی ایسا طالب علم ہوگا جس نے نورانی قاعدہ اچھی طریقے سے آپ سے پڑھا ہوگا، آپ اس کو اپنے پاس بٹھا لیں اور اس کو بولیں کہ اس کی سبکی سنیں، تاکہ وہ اس کی سبکی سنیں اور بچے کو تختی اچھی طریقے سے یاد ہو جائے۔ اس کے بعد ہم منزل پہ آتے ہیں، اور اس بچے کی پھر آپ نے منزل بھی سننی ہے۔ مثال کے طور پر تختی نمبر 2 کی میں نے 2 لائنیں لکھی ہوئی ہیں، تو آپ بچے سے منزل بھی سنیں، کم از کم 2 لائنیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ زیادہ بھی سن سکتے ہیں، ٹائم نہیں ہے تو آپ طالب علم کو اپنے پاس بٹھا لیں اور وہ بچے کی منزل بھی سنیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ جب بچے کا نورانی قاعدہ کمپلیٹ ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، تو اس کو منزل اس کو اچھے طریقے سے یاد ہوگی۔ اس کے بعد گردان، جب نورانی قاعدہ ختم ہو جائے تو بچے سے گردان بھی کروائیں، تاکہ بچے کو نورانی قاعدہ اچھے طریقے سے پڑھنا آ جائے، اور نورانی قاعدہ میں بچے کو بتائیں کہ اخفا کسے کہتے ہیں، غنہ کسے کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اجا کیسے کرنا ہے، اظہار کہاں کرنا ہے، ادغام کہاں کرنا ہے، ملانا کہاں ہے، اور وقف کیسے کرنا ہے۔ تو میں نے نورانی قاعدہ کی مکمل جو 17 تختیاں ہیں سب کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ کیسے ہم نے تجوید کے ساتھ پڑھانا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس طریقے پر عمل کر کے بچے کو پڑھائیں گے تو رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ مزید اس طرح کی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔